أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وأجعل الخير آمين يا رب العالمين. مزید ابواب میں الحمد للہ ہم نے 7 ابواب جو ہے وہ پڑھ لیے اور 7 ابواب کے بعد آج انشاءاللہ تعالی ہم 8واں اور آخری باب پڑھیں گے. ویسے تو گرامر والے مزید ہی ابواب کے تقریباً 12 ابواب بناتے ہیں، لیکن 12 کی ضرورت نہیں ہے ہمیں. قرآن مجید میں 10 ابواب سے کام چل جائے. ہم نے آج اس لیے پڑھیں گے جو باقی 2 ابواب ہیں جس کا میں آپ کو ہلکا سا تعارف پیش کر دوں گا، اس سے 2-3 لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوں گے تو وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ہلکا سا بتا دوں گا. یعنی اب آپ کو اندازہ ہو گیا کہ باپ کہتے کسے ہیں، کسی بھی مادے کو باپ میں ڈالتے کیسے ہیں، اسے ماضی مضارع کیسے، یہ الحمدللہ آپ کو پتا چل چکا. یہ بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ ہم نے ابھی تک ابواب کو 3 گروپس میں تقسیم کیا ہوا ہے. پہلا گروپ 3 ابواب پر مشتمل ہے جن میں افعال، تفعیل اور مفعلات. ان کو ایک گروپ میں رکھنے کی وجہ کیا ہے کہ ان تینوں بابوں میں ایک ہی حرف زائد ہے. ان تینوں بابوں کی علامت مضارع پیش کر لیے. ان تینوں بابوں میں مضارع کا عین کلمہ زیر کے ساتھ. دوسرے گروپ میں 2 ابواب رکھے ہم نے، تفاعل اور تفاعل. ان کو رکھنے کی وجہ یہ کہ ان دونوں بابوں میں 2 حروف زائد ہے. ان دونوں بابوں کی علامت مضارع زبر والی ہے اور دونوں بابوں میں مضارع میں عین کلمہ بھی زبر والا ہے، بلکہ ماضی مضارع دونوں میں حرکات اوپر کی ہیں، نیچے کی کوئی حرکت. تیسرے گروپ کے جو 2 ابواب ہم نے پڑھے، افتعال اور انفعال، ان کے حوالے سے جو بات سمجھ ہونی چاہیے وہ یہ کہ ان میں بھی 2 حروف زائد ہیں. علامت مضارع بھی زبر والی ہے لیکن عین کلمہ جو ہے مضارع کا وہ زیر والا ہے. آج ہم اسی گروپ میں جو تیسرا باب ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ اس گروپ کو بھی مکمل کریں گے اور اس باب کا نام ہے استفعال. تو اس میں جو روٹ لیٹرز کی جگہ ہے وہ اچھی طرح نوٹ کر لیں. 1 2 3 4 5 6 اور 7. یعنی باب استفعال کے جو بھی آپ لفظ بولیں گے وہ لفظ 7 حروف پر مشتمل ہوگا اور اس میں روٹ لیٹرز جو ہیں وہ 4 5 اور 7 کی جگہ پر 4 5 اور 7 کی جگہ. پہلا لفظ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جی. پہلا لفظ باب استفعال کا ہے استغفار. ہم اسے استغفار کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو استغفار، تو یہاں پر روٹ لیٹرز کیا ہے؟ غین، فا اور را. ٹھیک ہے جی. اب آپ کی بات استعمال. جی شاہ صاحب استعمال کے روٹ لیٹرز کیا ہوں گے وہ کے ساتھ بتا دیجیے. عین، میم اور لام. ماشاءاللہ جی. استعمال کچھ گاڑا لگ رہا ہے کہ روٹ لیٹرز ہیں جی عین، میم اور را. جی بیٹے صاحب استحصال. استحصال استحصال روٹ لیٹرز ہا صاد لام. استخراج روٹ لیٹرز دیکھیں کیا نکلے، خا را اور جیم. دیکھیں خا را جیم کہاں سے چلا ہوا، ٹھیک ہے نا. خرجا، اس سے پھر اخرجا. استقبال آپ با لام. تو شروع میں 3 آپ نے حروف الف سین اور تا بولنا ہے، ٹھیک ہے نا. استبدال 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 کا مطلب کیا ہے اکثر تبدیل. بدل سے ہے یہ. نوٹ کر لیں کہ یہ جو باب ہے نا استفعال، اس باب کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں جس نام کا ذکر ہوتا ہے نا
اس کو چاہنے کا مفہوم ہوتا ہے، مانگنے کا مفہوم ہوتا ہے، طلب کرنے کا مفہوم ہوتا ہے۔ استغفار بخشش مانگنا، ٹھیک ہے، یعنی بخشش چاہنا، بخشش حاصل کرنا، چاہنے کا مفہوم ہوگا وہ۔ اور ایک بہت بڑی غلطی ہم اکثر کرتے ہیں پڑھے لکھے بھی، اسی لیے ایک لفظ ہے استفادہ، ٹھیک ہے، استفادہ فائدے سے نکلا ہے، اور اس باب کی خاصیت ہے کہ اس میں حاصل کرنا پہلے سے ہوتا ہے، لیکن ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم آپ سے بہت سا استفادہ حاصل کر رہے ہیں، ہم آپ سے استفادہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، استفادہ حاصل نہیں کرتے، استفادہ کرتے، فائدہ حاصل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو استفادہ کرنا، ٹھیک۔ اور استخارہ لگتا ہے اسی سے ہے، کیونکہ اس کے جو کچھ لفظ ہیں نا وہ استخیار ہے اصل میں، استخیار، لیکن ہم اسے ملتا جلتا استخارہ استعمال، مکمل کرنا، مکمل چاہنا۔ میری روٹ ایڈریس میں ہم پتہ چل گئے باب استفال کے خاص، اور اب ہمیں چاہیے سے ماضی اور مضارع کا پہلا، تو ماضی کا پہلا سیدھا باب استفال کا بنتا ہے استفعل۔ اب یہاں پر دیکھیں کتنے زائد حروف آ گئے فاعل نام کے علاوہ؟ 3۔ تو یہ پہلا باب ہے ہمارا جس میں 3 زائد حروف آئے ہیں، لیکن ہم نے اسے تیسرے گروپ میں شامل کیا ہے، حالانکہ جو پہلے 2 باب تھے ان میں 2 حروف آئے، تو وجہ 2 حروف کا زائد ہونا نہیں ہے اس باب کا شامل ہونا اس گروپ میں، بلکہ اور وجوہات ہیں، جن میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ اس باب کا بھی حمزہ، تو افتعال، انفعال، استفعال تینوں بابوں کا حمزہ حمزۃ الوصل ایک کامن چیز ہوگی۔ دوسری کامن چیز اس کا مضارع آتا ہے یستفعلوا، اس کے علاوہ مضارع کی زبر والی ہے، ان دونوں کی بھی زبر والی تھی، تو 2 کامن چیزیں یہ نہیں کریں۔ تیسری کامن چیز ان دونوں بابوں میں بھی مضارع کا عین کلمہ زیر والا تھا، اس میں بھی عین کلمہ زیر والا ہے، تو ان 3 کامن چیزوں کی وجہ سے ان تینوں بابوں کا ایک علامت مضارع زبر ایک کلمہ زیر۔ تو دیکھیں چیک کریں، افتعال، انفعال اور استفعال تینوں کا حمزہ زائد، تینوں کی علامت مضارع زبر والی، تینوں میں مضارع کا عین کلمہ زیر، ٹھیک ہے، تو یہ 3 کامن چیزیں ہیں تینوں بابوں کی۔ ہاں زائد حروف کے حوالے سے وہ ذہن میں رکھنا ہے کہ پہلے 2 بابوں کے 2 زائد حروف ہیں، اس اکیلے باب کا جو ہے وہ ایک حرف مزید زائد ہے، تو اس کے گویا 3۔ اب ہم نے سب سے پہلے استغفار کرنا ہے، اور استغفار کے لیے ہم نے غین فا را کو جگہ خالی کر کے رکھ دیں۔ ایک 3 روٹ لیٹر اینڈ پہ آ جائے ہمارے، تو میں غین فا رکھوں گا یہاں، غین فا را رکھوں گا یہاں پر، یہ بن جائے گا جی استغفر، یستغفر، استغفارا، استغفر یستغفر استغفارا، استغفر یستغفر استغفارا، ماضی کا استغفر، استغفرا، استغفروا، استغفرتا، استغفرنا، استغفرتا، استغفرتما، استغفرتم، استغفرتی، استغفرتما، استغفرتم، استغفرتو، استغفرنا، یستغفروا، یستغفروا، یستغفران، یستغفرون، تستغفروا، تستغفران، یستغفرنا، تستغفروا، تستغفران، تستغفرون، تستغفرین، تستغفران، تستغفرنا، تستغفروا، نستغفر، استغفروا، اس کا متکلم کا استغفر استغفر اللہ، اللہ، میں استغفار کرتا ہوں، کس سے؟ اللہ، میں معافی چاہتا ہوں، میں بخشش طلب کرتا ہوں۔ بخشش کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے۔ کون ہے؟ ایک ذات ہے جو گناہوں کو بخش دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو مفعول ہوتا ہے اور مفعول منصوب ہوتا ہے، آپ پڑھیں گے استغفر اللہ، میں معافی چاہتا ہوں اللہ تعالی سے۔ اردو میں دیکھیں ہم سے کہتے ہیں، یعنی مفعول جسے معافی مانگی جاتی ہے وہ سے کے ساتھ آتا ہے، اور یہاں پر مفعول منصوب استعمال ہوا ہے، استغفر اللہ من کل ذنب، ہر گناہ سے، اردو بھار میں کہے گا گناہ کی، استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ،
वधू वाला जरा आगे का क्वेश्चन बाप नहीं है वो, लेकिन उसमें और कुछ चेंजेस है वो भी शेयर करूंगा इसके बाद में टॉप दिया। अस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्ली ज़ंबिन, मैं अल्लाह से माफी मांगता हूँ, ठीक है, हर गुनाह। जी हम थोड़े से लफ्ज कर रहे थे, मजीद कुछ ज्यादा करते हैं इंशाअल्लाह ताला। इस्तेमाल, जी सुमन, इस्तेमाल इस्तेमाल यस्तहमिल, जी माशाअल्लाह बताने। इस्तहमला, इस्तहमला, इस्तहमलू, इस्तहमलत, इस्तहमलता, इस्तहमल, जी इस्तहमलता, इस्तहमलतुमा, इस्तहमलतुम, इस्तहमलती, इस्तहमलतुमा, इस्तहमलता, इस्तहमलतु, इस्तहमलना, जी माशाअल्लाह। यस्तहमिलू, यस्तहमिलानी, यस्तहमिलूना, तस्तहमिलू, तस्तहमिलानी, यस्तहमिलना, तस्तहमिलू, तस्तहमिलानी, तस्तहमिलना, तस्तहमिलीना, तस्तहमिलानी, तस्तहमिलना, तस्तहमिलू, तस्तहमिलू। अच्छा, इसमें छोटी सी एक करेक्शन मैं करना चाहूंगा, जो कि हम आमतौर पे गलती भी कर देते हैं नमाज में भी। किया का नअबुदु, नाअबुदु, नाअबुदु, नअबुदु, ठीक है। हम इसे थोड़ा सा प्रोनाउंस ऐसे करते हैं जैसे हमजा को प्रोनाउंस कर रहे हैं, नाअबुदु, नाअबुदु, नाअबुदु जो है ना, नाअबुदु वो ये होगा। आई स्कूल के साथ जब आता है तो उसमें झटका नहीं होता। और मैंने अक्सर देखा है नमाज पढ़ाते हैं तो अक्सर इसको खास और झटका देकर पढ़ते हैं। किया का नाअबुदु, नाअबुदु नो झटका, नाअबुदु, नाअबुदु, ना ना नाअबुदु, 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 ठीक है। इस तरह ये भी है, इस्तामला यस्तामिलु, इस्तामला यस्तामिलु, ठीक हो गया ना। यानी इस्तामला नहीं कहना, सब कहेंगे तो इसका मतलब आप झटका दे रहे हैं, और झटके का मतलब है कि आप ना हमजा पढ़ रहे हैं, नहीं बस ये इसको जी सवाल जुमला बनाएंगे हमारे में एक बड़ा खूबसूरत जुमला। मैं हुरूफे मादा के लिए डिक्शनरी इस्तेमाल करता हूँ, कोई मुश्किल नहीं, सिर्फ आपके सामने जुमला आ गया, आपने फेल, फाइल, मफूल, मुतालिक निकालने हैं और ट्रांसलेट करते हैं। ठीक, पहले हम इस जुमले में से पहले फेल, फाइल, मफूल को पॉइंट आउट करते हैं। जी सुभान, क्या काम है इसमें? इस्तेमाल करना है, ठीक है। फाइल कौन है इसका? मैं, और फाइल ज़मीर है, और जब फाइल ज़मीर होता है तो आपको पता है गुजार, ठीक। अब जिस चीज को इस्तेमाल किया जाता है वो मफूल होगा। क्या मफूल कर रहे हैं? डिक्शनरी, ठीक है। और एक आ रहा है, पर्पस क्या है, ठीक है। तो हुरूफ मादा के लिए, तो ये हुरूफ मादा के लिए मुतालिक बन जाएगा, मुतालिक, ठीक है, आसान ये हो जाएगा। वैसे तो आप इसे मफूल लहू भी कह सकते हैं, क्या मकसद कर रहा है कि ये मकसद क्या है उस काम करने का, लेकिन के लिए से बस है। अब आपके सामने मसला नहीं है, माशाल्लाह। ये देखिए जी, मैं इस्तेमाल करता हूं, मैं मुजारे पे क्या इसका अस्तगफिर होता है, उसी तरह अस्तागफिरु सही होती है जी, ना, ठीक है, सिर्फ मादा के लिए जी। किसके लिए? लिहरूफी, हुरूफ मादा के लिए, लिहरूफी, लिहरूफी, पहले देखिए हुरूफ मादा कौन सा मरकब है? सर ये तो इजाफी। तो जो आप मुजाफ लेंगे उस पहले काम नहीं करेंगे, तो आप कहेंगे ली हुरूफी मादा, ठीक है। यानी मैं किसी भी मादे के हुरूफ के लिए डिक्शनरी इस्तेमाल, और हुरूफ मादा चूंकि होते हैं हुरूफ असली, तो इसे आप ले हुरूफिल असलिया, ये ज्यादा सही है, हुरूफिल असलिया, हुरूफ असली, हुरूफ मादा हुरूफ असली होते हैं, हुरूफ असली के लिए मैं डिक्शनरी इस्तेमाल करता हूं। अच्छा, इस जुमले में हम थोड़ी चेंजेस करेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि हमें हुरूफ असलिया के लिए
डिक्शनरी इस्तेमाल करनी चाहिए। कहते हैं हमें जो है मुझे हरूफ असलिया के लिए डिक्शनरी इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि मैंने इसमें सिर्फ बाकी सारा वही है, सिर्फ चाहिए का ऐड कर उससे चाहिए कि वो ये करे। हाँ। लिमा लाम लगेगा, लामे अमर आएगा। किससे पहले? मुजारे से पहले, ठीक है ना? उससे चाहिए कि वो ये करे। मुझे चाहिए तो सीधा यही है, लाम शुरू में लगेगा। नहीं क्यों नहीं हटेगा? तो क्योंकि ये उसका वो है अभी जो हमने किया ना कि इसकी ये पहचान ये अलिफ है। मेरा सवाल है क्यों नहीं हटेगा? वो तो वैसे है, ये हटेगा या नहीं हटेगा? क्यों नहीं हटेगा वो पूछ रहा हूँ। हाँ तो बस तो हटता है, पढ़ने में रहता है, तो पढ़ने में नहीं आता। मसला ये हरकत ऐसी हटाऊं या ना हटाऊं, ये सवाल है। और डालने जाने आप एडमिशन हटाऊं? अच्छा तो हटाऊं, वही मैं दूर करना चाह रहा हूँ ना, वही दूर करना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये मैं शायद मेरे ज़हन में आते नहीं तो आसिफ बोल रहा है ना, इससे मुझे हुआ कि कम से कम ये कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। नहीं हटेगा, उसामा कह रहा नहीं हटेगा, वो भी कह रहे नहीं हटेगा, दो बंदे हो गए नहीं हटेगा, तो कंफ्यूज है, उन्होंने कहा कि हटेगा, नहीं हटेगा। आमिर भाई हटेगा सर, हटेगा तो वसल है मेरे को नहीं हटेगा है क्या? तो बस आप हटना चाहिए। मुनीर साहब मुकाओ मसला। जब आपने पहले किया कि हम लोग तो बस हट जाएगा। हाँ जी, हम लोग तो बस हट जाएगा, बिल्कुल सही है जी जनाब। पहले आपसे आप कहाँ थे? नहीं हटा साहब, नहीं हटा क्यों? तेरे सामने ये सामान नहीं हटेगा, वजह बताएं। सुने जी जवाब, माशाल्लाह सुने। यहाँ पर वसल की असली किरदार में से अलग ही जगह पे आया हुआ है। ये हमने तो वजन है ही नहीं, गाने से आप क्यों हटा रहे हैं? ये तो मुजारे की गर्दान का वो अलामत मुजारे वाला लफ्ज है। सही नहीं हटेगा ना, सही नहीं हटेगा। सारा का यखरुजु यखरुजु यखरुजान यखरुजु यखरुजु तबुजान यखरुजु तबुज तबुजान 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 अखरुजु, ये तो अखरुजु वाला लफ्ज है, ये कहाँ हटेगा? फिर मुतकल्लम अगर ये माजी का सीगा होता तो आप हटाते, यानी ये जो मुजारे का वाहिद मुतकल्लिम का हमजा है ना, वो नहीं होता, ठीक है? ये नहीं हटेगा। लिअस्ता, अब ये लामे पर क्या करता है? फिर मुजारे को अखफ करता है, ठीक है, मजूम करता है। और ये पेश वाले सीगे मजूम कैसे होते हैं? लिअस्तामिल अल लुगता लिहुरूफिल असलियत ठीक जी जी आगे भी। हाँ अब सवाल है कि जी लाम साकिन हो गया और आगे भी साकिन है, तो कैसे इसको मिला के पढ़ेंगे? सिंपल सा रूल है, साकिन को मिलाते हुए देते हैं अस्तमिल लुगत। कैप्टन साहब इस जुमले में एक तब्दीली मैं करना चाह रहा हूं। मैं कहता हूं कि जी हुरूफे असलिया के लिए डिक्शनरी इस्तेमाल कर। जी हमें अमर तो चाहिए के लिए आ गया ना, उसकी एक तसर्रुफ है, मुखातिब के सीगे में जाएगा। डायरेक्ट मुझे पूरा प्रोसीजर बताएं। मैं अब ये नामाला डाल दूं उधर से वापस असली शक्ल पे लेके आता हूं। जी जी सवाल अच्छा देखो कर रहे कोशिश कर रहे हैं जी। क्या लगेगा? यानी फिर हमें लगेगा ना, ये बता दें। तो फिर हमें कैसे बनता है? सुरारे से बनता है ना, किससे सीनों से बनता है? हाजिर वाले सीगे, हाजिर वाले सीनों से बनता है ना, तो इसको पहले जरा हाजिर के सीगे में बदल दें, पहले हाजिर के सीगे में बदल दें, ठीक है? अब इसमें अमर के स्टेप्स अप्लाई करें जी। पहला स्टेप अलामत मुजारे मंजूम डायरेक्ट ना जाए, खराब ना लगे, अलामत मुजारे अब हो गया। स्टेप नंबर 2 अलामत मुजारे है भाई, पढ़ा जा रहा है, पढ़ा जा रहा होता तो फिर नंबर तैयार था, नहीं पढ़ा जा रहा, पढ़ने के लिए हमजा तो वस्ल एंड करे में आके हरकत देखें, पेश होती तो पेश लगती थी, वरना इस ता बिल बाकी हो गया। बिल्कुल उसी तरह इसको नहीं करते कि जी हुरूफ असलिया के लिए डिक्शनरी इस्तेमाल मत कर, ना कर,
لا تستعمل لا تستعمل لا اچھا پھر واپس جائیں، یعنی ہمارا یہ تھا نا سیدھا نہ کر، آپ سیکنڈ پرسن پہ منع کر رہے ہیں نا، تو پہلے سیکنڈ پرسن کا سیغہ لگائیں گے تستعمل، اس کے شروع میں لا لائے نہیں لگائیں، ٹھیک ہے، لائے نہیں نے اس کو ساکت کر دینا، مجزوم کر دینا، لا تستعمل اللغت بحروف الاصلیہ، لا تستعمل اللہ. اب میں یہ کہتے ہیں آپ کہیں کہ میں حروف اصلیہ کے لیے ڈکشنری استعمال نہیں کرتا، لا تستعمل تو حاضر میں چلا گیا، تم نے استعمال نہیں کرنی، اور اب اس میں لے کر آنا ہے اس کو متکلم میں، اس طرح کیا آ جائے گا. لیکن آپ کو جانو کہ آپ لفظوں میں بھی کیسے تبدیلی کر کے چھوٹا چینج کر سکتے ہیں نا. اس کو آپ بتا رہی ہے کہ تو ہے تو الف لے آئیں گے، میں ہوں تو استعمل ٹھیک لا ہے، استعمل اور لا جو نفی والا ہوتا ہے یہ مضارع کو ختم کر دیتا ہے، ہاں وہ نارملی رہنے دیتا ہے. ٹھیک. تو لا تستعملوا اللغت بحروف الاصلیہ، یعنی ایک سیغے میں عرب دیکھیں ایک سیغے میں تبدیلی کرتا ہے، ہمارے لیے یہ الگ الگ جملے ہیں. ماضی ہوگا نا، اگر یہ میں نے نہیں کی، اگر ہم آ جائے ہم نے نہیں کی، نون لگا دیں، یہ علامت مضارع سے ہی پتہ چلتا ہے نا، انا اور نحن، ٹھیک ہے، تم، ٹھیک ہے، تم، اس سے پتہ چلتا ہے نا اس کا اسی لفظ میں تبدیلی کرنے کی کوشش کریں. جی جی یہ اگر ماضی کر سکتا ہوں، ماضی کرتے ہیں، ماضی کرتے ہیں، کیا بولنا چاہ رہے ہیں جملہ بولے؟ میں استعمال نہیں کرتا. نہیں ماضی تو نہ ہوگی، میں نے استعمال نہیں کی. ہاں میں نے حروف اصلیہ کے لیے ڈکشنری استعمال نہیں کی، پہلے کر لیں پھر بعد میں منفی کریں گے. استعمل میں نے حروف اصلیہ کے لیے ڈکشنری استعمال کی، استعمل استعملت استعملت یہ تھا نا، استعملت استعملت میں نے استعمال کی. آپ کہنا چاہتے ہیں نہیں کی، ماضی کے شروع میں ما لگائیں. ہاں جی مال حمزہ وسیع یہ تو نہیں ہٹے گا، صرف وہی والا سوال ہے، نہیں ہٹے گا، زبان ہٹے گا، چینج ہو گیا. وہ پہلے کہتے ہیں دیا سے نہیں ہٹے گا، نہیں ٹھیک صرف میں چلیں ختم کریں جی نہیں ہٹے گا. ڈاکٹر صاحب چلے ہاں صاحب ہاں صاحب مجھے دو ہم سے تھا ہاں صاحب آپ کیا کرتے ہیں؟ ہاں جی نہیں کرتے گا. ہٹے گا سر ہٹے گا، عبدالۃ المسل ہے سر، یہ وہی چل رہا ہے، ہٹے گا پلٹی ہو گیا، برابر ہو گیا. حمزہ الوصل ماضی والا جو ہے نا شروع میں افعل انفعل استفعل وہ حمزہ الوصل ہے. مضارع والا جو حمزہ واحد متکلم والا ہے نا وہ اصلی ہے. سمجھ کلیئر ہوا نا؟ تو مستعملت مستعمل اس کی حرکتیں تو چینج ہو چکی ہوتی ہے، افعال کا تو ہے ہی نہیں، یاد رکھیں دوسرا اس کی حرکتیں تو چینج ہو چکی ہوتی ہے مضارع میں، اس میں مضارع میں جب حرکت اس کی چینج ہے تو اسی سے بتا رہی ہے کہ اس کی دوسری نشان یہ رکھ لیں، اگر حرکت چونکہ چینج ہو چکی ہے تو سارے باب میں صرف ایک جو باب فعال کا حمزہ جو ہے نا افعل یفعل وہ اصلی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اصلی ہے، وہ اس کی کبھی حرکت نہیں ہے نہ ماضی میں نہ مضارع میں، یاد رکھ لیں. باقی سب کی ماضی کی حرکت ہے وہ ہٹ جائے گی تینوں بابوں کی. اچھا جی میں نے حروف اصلیہ کے لیے ڈکشنری استعمال نہیں کی، میں نے حروف اصلیہ کے لیے ڈکشنری استعمال کی ہی نہیں، تو پھر یہ مفہوم جو زوردار نفی والا نا عربی زبان میں لم کے ساتھ آتا ہے اور لم پلس مضارع لگتا ہے، ساتھ لم اور مضارع. لم استعمل اللغت اسے مضارع ہم نے کی ہی نہیں. میں حروف اصلیہ کے لیے ڈکشنری استعمال ہرگز نہیں کروں گا. ٹھیک ہے، یہ بس اب ساری چیزیں نا باب جو آخری باب ہے نا تو ساری ریوائز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ساری چیزیں آپ کے سامنے لے آؤں کوشش کریں. میں ضرور کروں گا ڈکشنری استعمال جو مرضی ہو جائے. شروع میں لام ٹھیک ہے مجھے سب پریشان ہو گئے نا تھوڑے سے چیزیں جمع ہوگی نا تھوڑی سی کوئی نہیں انشاءاللہ. دیکھیں میں کروں گا نا
میں ضرور بھی ضرور کروں گا، وہ تو آپ کا مضارع ہے، ٹھیک ہے. استعملو ہے نا، استعملو. اس کے ساتھ آپ نے ضرور بھی ضرور کے لیے شروع میں لام لگانا ہے زبر والا، اور اینڈ میں نون مشدد لگانا، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ لگانا ہے زبر والا، لیکن اس پیش کو بھی زبر کرنی ہے، یہ بھی آپ کرتے ہو. لَأَسْتَعْمِلَنَّ اللُّغَةَ. ہاں جی مجھے صاحب چیزیں ساری کٹھی ہوگی نا، یعنی کوئی جو شیڈز کے ماضی کے مضارع کے حروف کی تبدیلی کے ساتھ وہ میں نے کوشش کی، ٹھیک ہے نا جی. اب ایک اس دال کرتے ہیں، اس کے بعد سے قرآن کی آیات آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ. تبدیلی جانا، استقلال، استبدال، استبدلا ماضی، Excellent. تستبدلوا تستبدلان تستبدلون تستبدلين تستبدلان تستبدلن استبدلوا شاہ صاحب نے ہماری کلاس کی تقریب تھی، اس میں کچھ الفاظ کہتے ہیں، وہ الفاظ مجھے چپ گئے تھے، تیسری بات ہے تو الحمدللہ جی وہ آج لکھے ہیں ماشاءاللہ. اس کے بعد پھر یہ شروع ہوا، اور آج شاہ صاحب آپ کے ساتھ ماشاءاللہ بارک اللہ. سیدھا پہ جانے دی. پہلی چیز ماضی کی مضارع، مضارع سے کہاں سے پہچانا؟ دو چیزوں سے، ایک تو اونا موٹی بات، اونا آپ کو ماضی میں کہیں ملے گا، ٹھیک ہے نا، اونا کہیں ماضی میں نہیں دیکھنے کا کام کو صحیح. اور پھر دوسری چیز جو ہے آپ کو بتا رہے ہیں، کیونکہ تاج جو آپ کو ماضی میں واقع دفاع کی ماضی میں بھی تاج مل جاتی ہے، بعض اوقات تو کنفیوژن ہو سکتی ہے. مین چیز یہ ہے. تو مضارع کا سیگا، اب مضارع کا سیگا اونا والے دو ہی سیگے ہیں، پوری نظام پڑھے اونا والے دو سیگے ہیں، اونا ایک یہ اونا ایک یہ اونا، یعنی ایک غائب کا اونا ہے ایک حاضر کا اونا ہے. اب غائب اور حاضر کا کہاں سے پتہ چلے گا؟ علامت مضارع سے. اگر علامت مضارع یا ہے تو غائب کا ہے، تا ہے تو حاضر کا. تو وہ آپ نے سیدھا پہچان لیا فعل مضارع جمع مذکر حاضر. ٹھیک، اس کے بعد آپ اس کا ترجمہ بنا سکتے ہیں. کیا تم تبدیلی چاہتے ہو؟ تم بدلنا چاہتے ہو؟ کیا تم تبدیلی چاہتے ہو؟ اتستبدلون، کیا تم تبدیلی چاہتے ہو؟ اتستبدلون، اتستبدلون، کیا تم تبدیلی چاہتے ہو؟ ٹھیک، تو صبر کرو. بنی اسرائیل پہ اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں کی، منو سبا مل رہا ہے، سب کچھ مل رہا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ لن نصبر علی طعام واحد، ایک ہی کھانے میں ہم صبر نہیں کر سکتے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا تستبدلون، کیا تم بدلنا چاہتے ہو؟ تستبدلون الذی هو ادنی، یہ دیکھیں ذرا جو ہے نا، ضرور سا غور کریں، جو کے بعد جملہ پیکٹ بن گیا کہ بن گیا؟ پیکٹ بن گیا. اب یہ پیکٹ کے استعمال کر لیں گے. اب ہم دیکھیں گے یہ پیکٹ فائل بن رہا ہے، مفعول بن رہا ہے، کیا بن رہا ہے؟ اتستبدل آیت کی میری کویسچن کروا دیجیے گا سر بھائی، یہی ہے نا، اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. ٹھیک ہے، ہاں، با ساتھ الذی کے، اس کے، الذی ہوا خیر، جو بہتر ہے اس کے ساتھ. اب یہ دیکھیں
हुआ खैर मुब्तदा खबर, हुआ अदना मुब्तदा खबर रिप्लेस किया, अल्लज़ी जो प्लस जुमला पैकेट, बात जाल है, जाल प्लस पैकेट मजबूर हो गया। पैकेट जहां मर्जी इस्तेमाल करें, बोले तब्दील जब कोई चीज करते हैं आप सर, जब कोई तब्दील करते हैं तो दो चीज होती है ना, आप कुछ देते हैं कुछ लेते हैं, तो गोया अल्लाह वाले के तुम जो देना चाह रहे हो वो बेहतर है और जो लेना चाह रहे हो वो अदना है। क्लियर हो गया बात? यानी इसको कॉन्सेप्ट समझ लें बस। हाँ यानी इसके जरिए, यानी इसके बदले में सिंपल कह रहे हैं, इसके बदले में ये लेना चाहते हो, ये बदलना चाहते हो, इसके बदले में ये बदलना चाहते हो, ऐसे क्लियर हो गई? तो देखिए आयत बस एक कांसेप्ट आपने अगर पिछली जुमले वाला पिछली क्लास वाला पता कर लिया ना कि जो वाला लफ्ज, जो के बाद एक जुमला होगा लास्ट में, जो मर्जी जुमला हो, चाहे इसमिया हो चाहे फेलिया हो, जो मर्जी हो, ठीक है, जो का लफ्ज उस जुमले के साथ मिलकर पैकेट बन, अब पैकेट बन गया जब, तो उसने आपने पूरा पैकेट ट्रीट करना है एज ए फाइल, एज ए मफूल, एज ए मुब्तदा, एज ए खबर, एज ए मजरूर, एज ए मुजाफ इलैह, एज ए सिफत, ठीक है, आप एज ए पैकेट जो मर्जी से इस्तेमाल करते हैं, उस पैकेट आपको पैकेट इस्तेमाल करना आना चाहिए। डॉक्टर पैकेट बन गया, फिट कर दिया। हाँ ये पूरा जो है देखें, एक पैकेट ये तो क्या हमारा है, अब एक पैकेट हमारा ये, उसके बाद एक पैकेट को हमने एज ए मफूल इस्तेमाल कर लिया और एक पैकेट को हमने एज ए मजरूर बाहर को देखते इस्तेमाल, ये ग्रामेटिकल एनालिसिस होता है।